وہ بیان کر سکتے ہوں گے، اس کی تلچھٹ کے طور پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں کہ قرآن کریم میں جب اللہ نے یہ فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور اللہ نے الرسول ایمان لایا اللہ پر، الرسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا. تو سب سے پہلے الرسول ایمان لاتا ہے کس چیز پر؟ اس چیز پر کیونکہ اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا انا اول المسلمون، انا اول المسلمین کے مسلمانوں میں سب سے اول. اور قرآن کریم میں بھی یہی فرمایا گیا، حضور کی زبان سے کہلوایا گیا کہ انا اول المسلمین وبذالک امرت، میں مسلمانوں میں اول مسلمان ہوں اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی قربانی کا. تو وہ جو رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے خود رسول ایمان لاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھی ایمان لاتے ہیں والمؤمنون. اور یہ مرحلہ طے ہو گیا، یعنی رسول ایمان لایا جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا، پھر اس کے بعد مومنین ایمان لائے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ کل آمنا، یہ سب کے سب ایمان لائے باللہ، اللہ پر ایمان لائے، و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر ایمان لائے، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. تو جب یہ ایمان پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ایمان لانے کے لیے جب کہا جا رہا ہے، یہ تو کون ایمان لا رہے ہیں؟ وہ سب کے سب کون ہیں؟ وہ سب کے سب آقا نامدار منبع انوار خاتم النبیین کی سربراہی میں، آپ کی قیادت میں مومنین ایمان لا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہیں اور باقی جو مسلمان ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، وہ ایمان لا رہے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. کس پر ایمان لا رہے ہیں؟ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لا رہے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لا رہے ہیں، اور اس کے رسولوں پر ایمان لا رہے ہیں. تو یہاں پر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے، یہ ایمان لایا جا رہا ہے، تو وہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس فہرست میں شامل نہیں ہے، کیونکہ جس پر ایمان لایا جا رہا ہے وہ انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام. اور ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. تو مفسرین نے یہاں پر دھوکہ کھایا. مفسرین نے کیا دھوکہ کھایا کہ ورسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. تو کل آمن میں کیا ہے؟ یہ مومنین ہے جو سب کے سب ایمان لا رہے ہیں، حالانکہ کل آمن میں مومنین نہیں ہے اور ان رسولوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے. کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان رسولوں میں شامل ہوتے تو پھر پہلے جو ایمان لانے کا تذکرہ ہے وہ بے معنی ہو جاتا، کیونکہ وہ مرحلہ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان چکا ہے کہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی ان کے رب کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، رسول بھی ایمان لایا اور مومنین بھی ایمان لائے. تو رسول اور مومنین تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں. اب جو ایمان لایا جا رہا ہے وہ ان رسولوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے. یہ ہے کی بات، کیونکہ اس سے نکلتا ہے جامعیت کا فلسفہ. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا رہے ہیں اور آپ کی قیادت میں مومنین ایمان لا رہے ہیں، تو رسولوں پر جو ایمان لا رہے ہیں وہ مقام بلند لا رہے ہیں یا مقام پست لا رہے ہیں. یہ ہے مسئلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کو
پر ایمان لا رہے ہیں، رسولوں پر ایمان لا رہے ہیں، تو وہ مقام بلند سے لے کر آ رہے ہیں، جامعیت کے مقام سے ایمان لے کر آ رہے ہیں، بلندی کا مقام ہے، اور اس مقام میں جامعیت ہے، یعنی تمام انبیاء کی تصدیق ہو رہی ہے، تو یہ ایمان تصدیقی ایمان ہے، جیسے ایک انسان تمام کائنات کی اور جاندار چیزوں کی تصدیق کرتا ہے، جاندار ہو یا بے جان سب کی تصدیق کرتا ہے، پانی کی بلوغت کی بھی تصدیق کرتا ہے، آگ کی حدت کی بھی تصدیق کرتا ہے، ہوا کی پریشانی کی بھی تصدیق کرتا ہے، زمین کی جاذبیت کی بھی تصدیق کرتا ہے، کتے کی وفاداری کی بھی تصدیق کرتا ہے، لومڑی کی ہوشیاری کی بھی تصدیق کرتا ہے، شیر کی بہادری کی بھی تصدیق کرتا ہے، گھوڑے کی بھیبا کی بھی تصدیق کرتا ہے، لیکن ان سب کی تصدیق کرنے کے بعد وہ ان پر حکمراں ہوتا ہے، وہ تصدیق مقام بلند سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے نقطے کی بات، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ مختص بالوقت اور مختص بالقوم تھے، یعنی ایک خاص وقت کے لیے اور ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ کی حجت ہر وقت کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے، اور ان تمام انسانوں کے لیے لازم ہے کہ آپ پر ایمان لائیں، بغیر آپ پر ایمان لائے نجات نہیں پا سکتے۔ تو یہ ہے اس کے اندر نقطہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مومنین ایمان لے کر آ رہے ہیں آقائے نام انبیاء پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے۔ تو دوستو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایمان لایا جا رہا ہے یہ جامعیت کے مقام سے ایمان لایا جا رہا ہے، مقام بلند سے ایمان لایا جا رہا ہے، اور جب مقام بلند سے ایمان لایا جا رہا ہے تو پھر اس ایمان لانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں ہے، پوری امت آپ کی اس کے ساتھ ہے، اور اسی لیے آپ کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ہم فرق نہیں کرتے ایک بھی ان رسولوں میں سے کسی، یعنی کسی بھی رسول میں ہم فرق نہیں کرتے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول ہیں ہم ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہے، جن کا دعویٰ تھا اللہ سے تعلق ہے اور انہوں نے انسانوں کو ہدایت بخشی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت کی، وہ تمام انبیاء کی فہرست میں اور رسولوں کی فہرست میں، اور ہم ان کے رسول ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، نفرقو، اگر یہاں پر فرما دیا جاتا کہ لا افرقو، کہ میں فرق نہیں کرتا، اگر یہ فرما دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، زبان رسالت مآب سے وہ تصدیق ہوتی